السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جس بک کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے دی پاور آف ناؤ، اے گائیڈ ٹو اسپریچول انلائٹمنٹ. اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہو جائے گا جی کہ جو ابھی دور حاضر میں زندہ رہنا، یا ابھی جو دور حاضر جو آپ کا گزر رہا ہے اس میں زندہ رہنا، اور اس کی وجہ سے کیا آپ کو روحانی کیفیات کیا فیل ہو سکتی ہیں. یہ بیسیکلی ایک ہارٹ ٹولے ایک آتھر ہیں اس کے 1999 میں یہ بک انہوں نے پبلش کی ہے. یہ بک جو ہے تقریباً 3 ملین کاپیز اس کی نارتھ امریکہ میں سیل ہوئی ہیں، اور 33 ڈفرینٹ لینگویجز میں پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. بڑی زبردست بک ہے جی. یہ انسان کو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنے پاسٹ میں بہت زیادہ رہنا شروع کر دیتا ہے. پاسٹ میں رہنے سے کیا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دور حاضر پہ توجہ نہیں کر سکتے. بہت سی جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں آپ سے پہلے سرزد ہو گئی ہیں، جو زندگی میں آپ سے پہلے جو آپ کے ساتھ ایشوز ہو گئے ہیں، انہیں کو لے کے ساری زندگی ساتھ آگے چلتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ وہ برڈن جو پاسٹ کا ساتھ لے کے جانے سے، یہ وجہ سے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے. یہ کتاب بیسیکلی انہوں نے جو کانسیپٹس ہیں بدھزم اور کرسچینٹی سے لے کے آئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آج ہم اس پہ اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہم ماضی کے زیادہ ہم فیوچر میں رہیں، لیکن ماضی کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں کہ ہسٹری کا ہماری زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اسی وجہ سے دیکھ لیں کہ قرآن شریف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ واقعات ہسٹوریکل لکھے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ پاسٹ کے واقعات سے سبق لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ پاسٹ ہوا ہی نہیں ہے اور آپ اس سے کچھ میں، لیکن آپ نے سبق لینا ہے، آپ نے اس سے آگے چلنا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ زیادہ زیادہ پاسٹ میں رہتے ہیں، جو میں نے کچھ کیسز میں دیکھا ہے اسپیشلی فیمیلز کے اندر یہ ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا کوئی اگر کلوزڈ ون فوت ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس میں پاسٹ میں رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہر ٹائم اپنے جو گزرا ہوا وقت ہے اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی اسپرٹ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اسپرچولی مینٹلی طور پہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ان کی باڈی پہ بھی افیکٹ آئے گا. اگر باڈی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ بیمار ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز ہو جائیں گے. ہمیں جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یقین رکھتے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی ذات کا ہونے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ یورپ میں جائیں نا تو 17 سال کے، 18 سال کے، 16 سال کے بچے جو ہاسپٹلز ان کے بھرے پڑے ہیں اور وہ ذہنی مریض ہوئے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ انڈیویجول اپنے اوپر لیتا ہے. اگر یونیورسٹی لیٹ پہنچے گا تو اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہے گا جی کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو اللہ دی مرضی. وہ کہتا ہے جی کہ یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے ٹائم پہ پہنچا. یا اسی طرح آپ کے جو آفس کے وہاں پہ جو کلیگز ہیں، اگر آپ لیٹ جائیں تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، اگر گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو آپ کو پہلے نکلنا چاہیے تھا، کنٹیجنسی پلان ہونا چاہیے تھا. اگر ٹریفک جیم تھی تو آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے. تو وہ جو ہے معاشرہ، اس کو ہم ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو ہم آؤٹ ورڈ ڈائریکٹڈ معاشرہ کہتے ہیں. گوروں کا معاشرہ جو ہوتا ہے انورڈ ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، وہ خود ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. ہمارا فار ایگزامپل کوئی بچہ اگر فیل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے جی کہ ٹیچر ہے وہ ریسسٹ ہے، وہ پنجابیوں کو زیادہ نمبر دیتا ہے، ہزارے والوں کو بہت نمبر دیتا ہے، پٹھانوں کو بہت نمبر دیتا ہے، لڑکیوں کو بہت نمبر دیتا ہے نا. وہاں بھی اگر اس طرح کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ اچھا ٹیچر کو میں کس طرح وہ کروں، میں اپنی چیز کس طرح امپروو کروں، میں ہینڈ رائٹنگ کس طرح امپروو کروں، میں کانسیپٹ کو کس طرح لکھوں. تو وہ ہر چیز کی ذمہ داری خود لیتے ہیں. اب یہ اچھی بات بھی ہے، لیکن اس میں پھر ایشو کیا ہو جاتا ہے کہ ہر انسیڈنٹ کی ذمہ داری بھی وہ خود لیتے ہیں. کئی انسیڈنٹ جو تقدیر کے اندر لکھے ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہونے ہوتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری، کیونکہ ہر چیز کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کسی جگہ لے کے ہی نہیں آ رہا، تو اس کے لیے پھر وہ بہت زیادہ سٹریس فیل کرتا ہے کہ یار یہ ہو گیا، اس میں میرا قصور ہے، یہ بھی ہو گیا، یہ میری وجہ ہے. ہمارے ہاں بہت ایک ایکسیپشنلی طور پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا فائدہ یہ بھی لیتے ہیں. ایک ایمان رکھنا اور وہ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن
ہماری جو ڈیلی لائف کے اندر جب کسی کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل ایک بچہ گر گیا چھت سے، تو کہتے ہیں جی بس اللہ کی مرضی. یا ایک بچہ ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جوان بچہ فوت ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی. اور یا پھر کسی جگہ فرض کریں کسی بم دھماکے میں کوئی بچہ مر جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی. تو اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے. اور اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا کو ہم بیچ میں نہ سمجھیں اور ہم خود چیزوں کو ذمہ داری لیں، تو ہم بہت زیادہ سٹریس رہیں گے. اسی وجہ سے دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب ان کے ساتھ بہت سے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جب وہ کہتے تو ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے جب تک کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، تو اللہ کی اس طرح منشا تھی، تو پھر وہ بہت زیادہ سٹریسفل ہوتے ہیں. اینی ویز جی، یہ جو بک ہے یہ پریزنٹ مائنڈ سیٹ یہ آپ کو اس طرح کرتا ہے جس طرح پرانے زمانے میں اولیاء کرام جا کے چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مراقبہ کرتے تھے. مراقبہ کرنے سے یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو نا ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کر کے لے آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے بہت زیادہ جمبلڈ اپ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ دنیاوی کاموں میں سے نکل کے جا رہے ہیں، تو زیادہ تر آپ کا دماغ واپس دنیاوی چیزوں میں پلاننگ کی طرف، فلاں چیز رہے گی، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا. تو وہ جو پریزنس آف مائنڈ ہے، وہ جو ایک مائنڈ کو اپنی جگہ پہ کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. کیونکہ بہت دفعہ آپ بہت پیچھے کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں یا دماغ میں اور بہت سی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے. تو پریزنس آف مائنڈ از ویری امپورٹنٹ. بعض دفعہ ایک بڑے مزے کی کنگ فو پانڈا میں بڑی اچھی سی کوٹیشن تھی، وہ یہاں پہ بہت ریلیونٹ مجھے لگتی ہے، کہ وہ جو اس کا استاد ہوتا ہے اسے کہتا ہے دا ہسٹری از دا پاسٹ از اے ہسٹری، جو گزر گیا وہ ہسٹری تھا. فیوچر از اے مسٹری، فیوچر کا مجھے نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے. پاسٹ جو تھا وہ ہسٹری ہو گیا، اس کو جو ہونا تھا ہو گیا. فیوچر از اے ہسٹری، فیوچر از اے مسٹری. فیوچر میں جو ہونا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتا ہے ٹوڈے از اے پریزنٹ. تو آج جو ہے یہ گفٹ ہے. پریزنٹ کو کہتے ہیں، حاضر کو بھی کہتے ہیں اور پریزنٹ کو گفٹ بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس مہیا ہے یہی بس اللہ کی نعمت، اور اس کا اللہ کا شکر ادا کریں. ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اگر دور حاضر لمحہ میں جی لے، کیونکہ جب ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو ہر بندے کے پاس 1440 ذخیرے ہیرے ہوتے ہیں منٹس، اور وہ ان منٹس کو کس طرح گزارتا ہے. تو دیکھ لیں کہ میرا خیال سورہ مدثر میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا کسی اور سورہ میں ہوگا، کہ جب جہنمی اس ٹائم حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے. تو جب آپ کو دوبارہ زندگی مل جائے گی تو آپ کہیں گے جی میں زیادہ ذکر کروں اور زیادہ اللہ کو راضی کر لیتا. تو اپنا جو پریزنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ڈفرینٹ چیپٹرز انہوں نے لکھے ہیں، ہلکا سا ان کو ٹچ کر لیتے ہیں. پہلا چیپٹر انٹروڈکشن کے بعد ہے یو آر ناٹ یور مائنڈ، کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کا دماغ ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا، اس کا کام ہے سوچنا، اور اس کا کام ہے کہ مختلف چیزوں کو کی طرف ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو سوچنا، ان کے اینگل سوچنا، ان کے امکانات دیکھنا، خطرات کو سوچنا. تو یہ ہمیں متزلزل کرتا رہتا ہے، یہ ہمیں کنفیوز کرتا رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے آپ اپنا دماغ نہیں ہو. کیوں؟ کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بس صرف دماغ پہ ہی انحصار کریں، بلکہ آپ اپنے قلب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو یہاں پہ نہیں لکھا. یہ ہمیں اسلامک پرسپیکٹیو سے پتہ ہے کہ ایک قلب جو ہے ایک انسان کے اندر اس طرح کی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ جو آپ کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کراتا ہے، اور یہ بھی فیصلہ ہے. اور تطمئن القلوب جو ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ بالکل سراہ راست پہ ہوتے ہیں. تو قلب کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اس نے صرف یہ بات کی کہ آپ دماغ نہیں ہیں، اب جو وہ سوچتا رہتا ہے کہتا ہے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. دماغ کا کام ہی کنفیوز کرنا ہے. آپ دیکھ لیں وہ جو شعر ہے کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محول تماشائے لب بام ابھی. کہ وہ کس طرح بے قدر کود پڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کس طرح چھلانگ لگا دی، اور انہوں نے عقل جو ہے ابھی تک سوچتی کہ نہیں یہ نہ کر لوں، وہ نہ کر لوں، فلاں نہ ہو جائے، لگ نہ جائے، زخمی ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا. سو وہ یہی کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ یور مائنڈ. اس وجہ سے بھی بہت امپورٹنس ہے کہ آپ کا ایک اگر اسپرچولی ہم لنک کریں تو آپ کا ایک تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اوپر بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کی رضا سے، مرضی سے ہو رہا ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں گے، جو اس کا فائنل چیپٹر بھی ہے، تو پھر آپ جو ہیں
راضی بالرضا ہو جائیں گے، پھر آپ کو کسی چیز سے کوئی اتنی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ سیکنڈ چیپٹر میں بھی یہی بات کرتے ہیں، کانشیسنیس دا وے آؤٹ آف پین۔ تو وہ کہتا ہے کہ کانشیسنیس یعنی اپنے آپ کو ریئلائز کرنا کہ یار یہ کیا ہے، سوچنا سمجھ، بعض دفعہ بیوقوفوں کی طرح ہم بہت سی چیزوں سے ویسے ہی بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا، ہر سانپ ڈستا نہیں ہے۔ تو ہم ہر سانپ کو دیکھ کے چیخنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، فرض کریں، اب مجھے صحیح طرح فگرز یاد نہیں ہے، 3,500-4,000 قسموں میں سے سانپ کی میرا خیال ہے کوئی 1-2 کوئی 5-6-7 قسم کے ڈفرینٹ، یا اس کی پرسنٹیج جو ہے 10-15% جو ہے وہ ہی زہریلی ہوتی ہے۔ زیادہ تر سانپ زہریلے نہیں ہوتے، اور زیادہ تر آپ کو کاٹتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں ان چیزوں میں۔ تو کانشیسنیس وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ریئلائز کرو بھائی میں ہوں کدھر، میرا آج اس کو ایک اور آتھر نے کہا ہے کہ لیو ان اے ڈے ٹائٹ کمپارٹمنٹ، کہ آج کے دن میں رہیں، یہ نہ کہ کل کیا ہوا، فیوچر کیا ہوا۔ جب آپ فیوچر کو نکال لیں گے اور کل کو بھی نکال لیں گے تو آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے۔ تھرڈ چیپٹر کہتے ہیں جی موونگ ڈیپلی انٹو دا ناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ ابھی ناؤ حاضر میں، دور حاضر میں آ جائیں، اور دور حاضر میں آنے کے لیے پھر انہوں نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس بھی بتائی ہیں، کہ لیکن یہ ہے کہ ناؤ میں آئیں، ابھی کیا ہو رہا، میں کدھر ہوں، اور ابھی کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم لوگ زیادہ تر ایسی چیزوں سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ فلاں میری چیز نہیں ہے میرے پاس، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں گنیں، اگر یہ صرف بال ہیں، اگر یہ آپ کے نہ ہوں تو ٹرانسپلانٹ لائیں گے تو کتنا مہنگے پڑیں گے۔ اگر کسی کی آنکھ نہیں ہوگی تو اس کی نظر نہیں ہوگی تو کتنا اس کو آپریشن کروانے پڑتے ہیں۔ یہ پلکیں ہیں، یہ ہونٹ ہیں، یہ زبان ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، دانت ہیں، یہ جو چباتے ہیں، اگر یہ درد کرنا شروع کر جائیں، یہ دانت نکلی لگواتے ہیں تو کتنا ایکسپینسو ہے۔ اس طرح ہارٹ ہے، لیور ہے، لنگز ہیں، یہ جو ایئر ہم لیتے ہیں، دیکھیں اگر بندہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس ایئر کی کتنا مہنگا اس کو لینا پڑتا ہے۔ اگر ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے تو اس کو کتنے ایکسپینسو ہو۔ تو یہ سارا فری کی اللہ تعالیٰ نے ایک مشینری، کروڑوں اربوں روپے کا انسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور ہم صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، اور اس کے پاس بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس بڑا بنگلہ نہیں ہے۔ تو کبھی ہم نے یہ، خیر یہ علیحدہ ڈسکشن ہے کہ آپ دیکھیں بڑی گاڑی والا کیا خوش ہے کہ نہیں ہے۔ انسان ہے نا، بڑی گاڑی سے تو خوشی نہیں آتی، اسی طرح بڑے بنگلے سے تو نہیں خوشی آئے گی، بڑے عہدے سے تو نہیں آئے گی۔ سو اینی ویز وی نیڈ ٹو لرن کہ ہم نے ابھی دور حاضر میں، جب آپ اس طرح اپنی چیزوں کو دیکھیں گے، اور جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں کہ یار فلاں بندہ ہے وہ تو جھونپڑی میں رہتا ہے، میرے گھر میں تو چلو گیزر لگا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ صبح اٹھ کے تو چولہے پہ پانی گرم کرتا ہے اور پھر وہ نہاتا ہے، تو یا میں تو پھر چلو موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں تو فلاں بندہ پیدل جاتا ہے، بس کے ساتھ جاتا ہے، بس والا جو ہے وہ دیکھے کہ جو اس کے پاؤں نہیں ہیں وہ بندہ کس طرح جاتا ہے۔ تو ایک ولی اللہ تھے، ان کے پاؤں میں، آپ کو یہ واقعہ سناتے چلیں کہ وہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ علم کی تلاش میں جا رہے تھے، اور راستے میں جوتا پھٹ گیا، اور جوتا پھٹنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں چھالے بنے اور چھالے پھٹے۔ تو انہوں نے ویسے ہی دل میں ایک سوچ آئی کہ یا اللہ دیکھو میں تیرے علم کی خاطر جا رہا ہوں اور میری یہ حالت ہے۔ تو اچانک ان کی نظر پڑی کہ ایک اپاہج تھا اور اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا زمین پہ جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میرے پاس پاؤں تو ہیں، میں چل تو سکتا ہوں، چلو خیر ہے جوتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایشو ہے کہ جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ دنیا کے معاملے میں ہم نے اپنے سے نیچے دیکھنا ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھنا ہے، اور ان کو کاپی کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ فورتھ ون از مائنڈ اسٹریٹجیز فار ایوائڈنگ دا ناؤ۔ اچھا، مائنڈ جو ہے نا یہ بھی بڑی چکری چیز ہے نا، یہ آپ کو کنفیوز کرے گا، اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو متزلزل کرے گا، یہ آپ کو ڈفرینٹ ٹینشنز دے گا۔ میرا خیال ہے مکشفۃ القلوب میں حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ دماغ کا کام ہے الجھانا، پریشان کرنا، کنفیوژن کرنا، ہر چیز کا انالائز کرنا۔ تو اس کی بہت سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، وہ آپ کو ڈائیورٹ کرے گا، وہ یہ نہ ہو، خطرہ ڈالے گا، آگے نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے نا یہ فتنہ ہے، تو شیطان یہ ویپن یوز کرتا ہے، اور کبھی کہتا ہے اوہ تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیرے بچوں کا فیوچر کیا ہے، یا
تمہارے یہ پیسے اچھا ادھر انویسٹ کر لو، یہ بینک میں بڑا اچھا پروفٹ ہے، فلاں جگہ ڈال دو، سیکیور ہو جاؤ گے۔ تو کس نے کتنا سیکیور ہو جانا ہے؟ پھر واصف علی واصف صاحب یہی فرماتے ہیں نا کہ آپ کو ترقی کرنی چاہیے انسان کو، لیکن ایک انسان جو ہے مہد سے لے کے لحد تک، یعنی ایک بھگوڑے سے لے کے قبر تک کتنی کوئی ترقی کر لیں گے آپ، کتنی کوئی دنیا میں وہ جائیدادیں اور زمینیں اور عہدے حاصل کر لیں گے۔ پھر ففتھ ہے جی دا اسٹیٹ آف پریزنس، تو اسٹیٹ آف پریزنٹ کو فیل کرنا، اور اس کے بارے میں آپ کو اپنے حواس خمسہ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو فیل کریں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میں ابھی سانس لے رہا ہوں، اور آئی ہیو آل دا پاورز آل دا انرجیز، اور میں کچھ کر سکتا ہوں، میں بن سکتا ہوں، اور اپنے اوپر ایفرٹس کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 6 چیپٹر ہے دا انر باڈی، اور اندر اپنی باڈی کو فیل کرنا اور اپنی باڈیز کے اندر اسٹرینتھ لانا، اور پھر ڈفرینٹ ایکسرسائز کرنا کہ جس کے تھرو آپ اپنی انر باڈی کو مضبوط کر سکتے ہیں، اسپرچولیٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اب یہ بہت ایک ایشو ہے آج کل کے دور میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ہاسپٹل جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ وہ کس وجہ سے بھرے پڑے ہیں؟ کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں سیدھا ہاسپٹل جاتے ہیں۔ اب بیماری دو قسم کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم جو ہیں ایک باڈی اور اسپرٹ سے بنا ہوا انسان، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم بنایا اور اس کے اندر پھر روح کو ڈالا۔ تو بعض دفعہ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، بعض دفعہ روح بیمار ہوتی ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے پھر ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہاں پھر آپ بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں ایتھیکل پریکٹسز بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت سی میڈیسنز دیتے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ سے پھر آپ کی باڈی بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ تو جو اندر ایک اسپرچولیٹی تھی، وہ جو جس طرح اللہ نے فرمایا بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ کے قلوب کو جو مطمئن کرے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو جو بندے اسپرچولیٹی تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں نا، پھر وہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو ان کا کوئی ایکس رے بھی کروا دیا، الٹرا ساؤنڈ بھی، کوئی چیز نکل نہیں رہی لیکن وہ بندہ بیمار ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنی انر باڈی کے اوپر، انر اسپرٹ کے اوپر کام کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود پڑھا کریں، نماز 5 وقت کی کریں، اور اس کے علاوہ قرآن شریف پڑھا کریں، سورہ رحمان سنا کریں، سورہ یاسین سنا کریں۔ تو جب وہ اس لائن کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون دے گا۔ 7 چیپٹر ہے جی انلائٹمنٹ ریلیشن شپ، کہ جب آپ کے لوگوں سے یہ تعلقات ہوں گے تو وہ بڑے ایک انلائٹمنٹ ریلیشن شپس ہونے چاہیے۔ اس کا جو میں مطلب نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو جس کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، جو ایک بڑی اچھی سی کوٹیشن ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور کسی کے ساتھ دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے دشمنی ہے، خفگی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کا ایک بندہ جو میری دل کو اچھا لگتا ہے اس سے کر لیتے ہیں، اور جب ہم تعلقات کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سے صدمات بھی فیس ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ جڑے ہیں تو کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر آپ ریفر بیک ٹو اللہ کر لیں گے، کہیں گے یار اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے بیانڈ ہیپینس اینڈ انہیپینس دیر از اے پیس، کہ ایک خوشی اور خفگی کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں امن یا سکون۔ تو سکون جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ جگجیت سنگھ کا، یہ چترا سنگھ کا گانا بھی تھا کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی ہمیں خوشی نہیں لیکن یہ زندگی بھی کوئی زندگی نہیں۔ تو خوشی یا غم جو ہے نا، اس کے درمیان میں ایک امن والی جگہ ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہو لیکن آپ خوش نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہوگا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ بڑا خوش ہوگا۔ تو ایک سٹیٹ ہے جس میں ہم سب زیادہ رہ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی امن والی پیسفل سٹیٹ ہے۔ وہ ہمیں چاہیے کہ اس پیسفل سٹیٹ میں رہیں، اور پیسفل سٹیٹ تبھی کر لیں گے جب آپ سب کو معاف کر لیں گے دل سے، اور جب آپ جو ہیں کہ سب لوگوں کے لیے فلاح اور بھلائی کا کام کریں گے۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے، جو حدیث شریف بھی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچتی، آپ کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان سے، عمل سے، کہ جب لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوں گے، جب لوگ آپ سے خوش ہوں گے، اور جب آپ لوگوں کے لیے بھلائی سوچ رہے ہوں گے، امن کو اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، فلاں کھا گیا، فلاں زیادہ کر لیا، فلاں نے مجھ سے زیادہ پہن لیا۔ جب آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، لوگوں کو اپ لفٹ کریں کہ یار یہ بندہ کامیاب ہو، جو دوسرے کے لیے کام کرے، تو آپ بہت زیادہ پرسکون ہو جائیں گے، بہت زیادہ پرامن ہو جائیں گے، اور آپ کو بھی کوئی ہاتھ ایک اللہ کی طرف سے بھی ہے،
کہ اللہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. یہ میں ایک پریسٹ ہیں امریکہ کے، بہت ٹاپ رینک کے پریسٹ ہیں، لیکن وہ بہت پاپولر ہیں. تو ان نے بڑی اچھی سی بات کی، اسلام میں ہم یہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو اللہ چاہتا ہے. تو کہتا ہے جب آپ وہ کام کریں گے جو اللہ چاہتا ہے تو آپ کی اللہ تعالیٰ غائب سے مدد کرے گا. پھر آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اتنے مقبول کیوں ہیں، آپ کے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. تو کہتا ہے بس میں اللہ کا نا ادھر دنیا میں ایک ایسا بندہ بن گیا ہوں کہ جو اللہ چاہتا ہے میں وہ والے کام. تو بہت سے کام ہیں دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی جو اللہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے. حالانکہ اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کن فیکن، سب لوگوں کو کھانا میسر ہو جائے، تمام دنیا مسلمان ہو جائے، تمام دنیا سچ بات بولنا شروع کر دے. لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے، امتحان رکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ جی کہ ہم اس میں کس طرح وہ امن میں رہیں. اور امن یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو معاف کر لیں. بعض دفعہ آپ کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی ہے، تو جب آپ دوسروں کو دیکھ کے کڑتے ہیں نا تو آپ امن نہیں ہوتا. آپ اندر سے سمجھ لیں ایک زہر ہے آپ کی باڈی کے اندر، اور کانسٹنٹلی آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے کندر. تو اس وجہ سے جیسے ہی آپ معاف کر دیں گے تو آپ امن میں آپ آ جائیں گے. اگلے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آ گیا محفل میں بیٹھا، وہاں سے چلا گیا، آپ اس کو دیکھ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ تنگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ جو پوائنٹ ہے دا میننگ آف سرنڈر، کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا کیا مطلب ہے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں. اور یہ تقریباً اسی کانسیپٹ کو میں لے کے چلوں گا کہ جب ہم اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کرتے ہیں تب ہم مسلمان ہوتے ہیں. اب وہ ایک بڑے مزے کا کوٹیشن ہے میرا خال اشفاق احمد صاحب کا، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. اب ہمارے بنسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی ہر بات کو من و عن دل و جان سے قبول کر لیتے تھے. اس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو یا اپنی چیزوں کو اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے تو وہ ڈسٹرب ہوں گے. تو ان کو انر پیس نہیں ملے گا، وہ پاور آف ناؤ میں نہیں رہیں گے. وہ کہیں گے یار فلاں ہو گیا مجھ سے غلطی ہوگی، فلاں ہو گیا مجھ سے کوتاہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. سو آئی وش کہ ہم سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو پاور آف ناؤ ہے، کہ ہم ابھی دور حاضر میں زندہ رہیں. ہمارے کوئی گریفز نہ ہوں، کوئی غم نہ ہوں، ہمارے کوئی اتنے ہائی ہوپس دنیا سے نہیں باندھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوں. بہت زیادہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ دنیا کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہیں اتنا ہی زیادہ پھر اس کو چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا انسان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ والعصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اگر یہ ہم چار آتے اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم دنیا کو دونوں ہاتھوں سے جو کنٹرول کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے نا، تو اس عادت میں کیا ہوگا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہم دونوں ہاتھوں سے نا دنیا کو اکٹھا کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو جب آپ بہت زیادہ چیزیں رکھیں گے بہت زیادہ تو پھر آپ کی زیادہ دنیا میں انٹینگل ہو جائیں گے. اور جب اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑیں گے، جس کو کہتے ہیں راضی بالرضا، تو سرنڈر کرنے کا مطلب یہی میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ راضی بالرضا ہے کہ آپ اللہ کی رضا میں جو اس نے لے لیا، جو چھین لیا، اس پہ راضی ہو جائیں. جو دے دیا اس کا شکر ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جو تیر تجھے چھوا نہیں وہ اس نے تجھے چھونا نہیں تھا، اور جو تجھے لگ گیا اس سے تم بچ نہیں سکتا. تو جب آپ اپنے آپ کا سرنڈر کریں گے اور آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ جو بھی ہے آزمائش میری طرف من جانب اللہ ہے، تو پھر آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنے کوئی کمنٹس ہوں تو میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.